ایک مرشد کا ایک پیر کا ایک مرید اپنے پیر سے سوال کرتا ہے کہ آخرت کا حساب کیسے ہوگا، قیامت میں حساب کیسے ہوگا؟ تو مرشد کہتے ہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن مرید آتا ہے، آنے کے بعد مرشد 5 مرید تھے، 5 یا 6، ایک مرید کو 100 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اسے خرچ کرو۔ 70 روپے ایک مرید کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اسے تم خرچ کرو۔ تیسرے مرید کو 50 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں تم جا کے اسے جو چاہے اسے لے لو، خرچ کرو۔ چوتھے مرید کو 30 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں تم اسے خرچ کرو۔ 5واں جو مرید تھا اسے دیتے ہیں 20 روپے اور کہتے ہیں تم اسے خرچ کرو۔ جو سوال کرتا تھا کہ آخرت کا حساب قیامت میں کیسے ہوگا، بار بار سوال کرتا تھا، مرشد کہتے تھے جواب دوں گا۔ تو اس کو مرشد بلا کے 1 روپیہ دیتے ہیں، صرف 1 روپیہ دے کے کہتے ہیں جا کے تم اسے خرچ کرو۔ اور میرے 6 مریدوں، کل ہم ملیں گے، جو ہمارا مرید ہے نان بھائی جو روٹی پکاتا ہے، اس کا ڈھابا ہے، ہوٹل ہے، وہاں پر ملیں گے، تم 5-6 آدمی مجھے وہاں ملنا، میں بھی وہاں ملوں گا، ٹھیک دوپہر میں، سمجھ گئے؟ آؤ گے نا؟ سب نے کہا اچھی بات ہے حضور ہم آئیں گے۔ چلو بات ختم ہو گئی، وہاں پر ملے، کہاں پر؟ دوسرے دن ڈھابے میں ملنے کے بعد مرشد نے کہا، وہ 100 روپے جس کو دیے تھے، پوچھا کہ میرے مرید آؤ، یہ جو نان بھائی کا جو یہ توا ہے روٹی بنانے کا، اس پر چڑھ جاؤ، چپل نکالو، چڑھ جاؤ، اور 100 روپے تم نے جو خرچ کیا ہے اس کا حساب دو۔ اب وہ مرید مرشد کے بعد سن کے چپل کو نکالا، جوتیوں کو نکال کے وہ توے پہ چڑھا، توا گرم تھا، ایک پاؤں اٹھاتا، ایک پاؤں نیچے رکھتا، حضرت 5 روپے کا میں اچار لیا، 10 روپے کی روٹی لیا، اور 20 روپے کی گھر میں ترکاری لیا۔ یہ کہتے زبان لڑکھڑا رہی تھی، پیاس لگ گئی تھی، گلا سوکھ گیا تھا، 100 روپے کا حساب دیتے دیتے نڈال ہو گیا اور نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، 100 روپے کا حساب دینا ہے، دنیا کی آگ پر جلے ہوئے توے پہ کھڑے ہوئے 100 روپے کا حساب۔ مرشد نے کہا، او دوسرے مرید آؤ، 70 روپے کا حساب تم اس توے پہ کھڑے ہوئے دے دو۔ تو وہ بھی آیا مرشد کی بات سن کے، اور وہ بھی اسی طرح ایک پاؤں اٹھاتا، ایک پاؤں رکھتا، 70 کا حساب دینا ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی، وہ بھی نڈال ہو گیا، گلا سوکھ گیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح وہ جو 5 مرید تھے حساب دیتے رہے، سب کو تکلیف ہوئی، کوئی 70 کا حساب دے رہا ہے، کوئی 50 کا حساب دے رہا ہے، کوئی 30 کا حساب دے رہا ہے، کوئی 20 کا حساب دے رہا ہے۔ آخر میں پیر نے کہا وہ 1 روپے والے کو، او ادھر آؤ، 1 روپے کا حساب توے پہ کھڑے ہوئے دو۔ وہ جلدی سے آیا، اپنے چپل کو نکالا اور اوپر کھڑا ہو گیا اور کہا حضور 1 روپے کا میں نے گھر کے لیے سامان خریدا، یہ کہہ کر نیچے اتر گیا اور آرام سے آ کے کھڑا ہو گیا مرشد کے سامنے۔ مرشد نے کہا وہ قیامت کے حساب کا ایک نمونہ جو میں آپ کو بتایا ہوں، کچھ سمجھے؟ وہ مرشد جب 1 روپیہ جب دیے تھے تو ناراض تھا، میرے مرشد مجھ سے کتنے ناراض ہیں، پہلے والے کو 100 دیے، اسے 70 دیے، اسے 50 دیے، اسے 30 دیے، اسے 20 دیے، مجھے 1 روپیہ، میری اتنی بھی عزت نہیں، ناراض ہو کے گیا تھا۔ جب دوسرے دن آیا، حساب دینے کی باری آئی، حساب دینے کا ٹائم آیا، تب اترنے کے بعد مرشد نے کہا، اے میرے مرید تجھے کیسا لگا؟ کہا حضور بہت اچھا لگا، چڑھا اور اتر گیا، کچھ احساس ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ 1 روپے کا حساب دینا تھا، بس ایک چیز لیا تھا، بول کے اتر گیا۔ اب بول کیسا لگا؟ کہنے لگا ہو اب سمجھ گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ میرے مرشد، آپ نے روپیہ دیا ہے مجھے، اگر 100 روپے دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں سمجھ رہا تھا میرے مرشد مجھ سے ناراض ہیں،
مجھے اتنا کیوں کم دیا, اتنا کیوں کم دیا, اسے 100 دیے, اسے 70 دیے, اسے 50 دیے, مجھے 1 روپیہ, اتنی بھی میری عزت نہیں. مگر اب سمجھ میں آ گیا کتنا کم دیے اتنا اچھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاؤں نہیں ہلے, میرا گلا نہیں سکا, وہ دیکھو بات نہیں کر سکتے, سب سوئے ہیں. ایسی ان کی حالت ہے. تو مرشد نے کہا یہی عالم ہوگا قیامت کے دن. آج انسان اللہ نے غریب بنایا ہے تو وہ کہتا ہے سب کو اللہ دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا. مگر قیامت آئے گی تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, مولا اور غریب بناتا تو اور اچھا ہوتا. سبحان اللہ. میرا بہت بڑا کرم ہے, تو غریب بنایا اور غریب بناتا تو اچھا ہوتا. اس لیے نبیوں کے نبی, اللہ کے حبیب, سبحان اللہ خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, غریبوں کے والی, یتیموں سبحان اللہ, بے قصوں کے کس, بے بسوں کے بس, ڈوبتی کشتی کو تیرانے والے آقا, سبحان اللہ, کشتی کو کنارے سے لگانے والے آقا, ڈوبے سورج کو پلٹانے والے آقا, کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے, سبحان اللہ سبحان اللہ, شام کے ٹکڑے کرانے والے آقا, رحمان سے قرآن دلانے والے آقا, سبحان اللہ, کو انسان بنانے والے آقا. سبحان اللہ. وہ آقا دعا کرتے تھے مولا مجھے مسکین رکھ, مسکینوں کے ساتھ بٹھا, مسکینوں کے ساتھ اٹھا. یہ دعا نبی کیوں کرتے تھے سمجھ میں آیا؟ بے شک. مسکین اسے کہتے ہیں جس کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہ ہو, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, رہنے کے لیے گھر نہ ہو, زمین بچھونا, آسمان اوڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ایسا رکھ, مسکین رکھ, مسکینوں کے ساتھ بٹھا, انہی کے ساتھ اٹھا. اللہ, یہ دعا میں یہ راز ہے. قیامت میں حساب بڑا ہوگا. جو غریبوں کو, مصیبت زدہ لوگوں کو تکلیف, اللہ تعالیٰ انعام دے گا قیامت کے دن. مصیبت زدہ دنیا میں تکلیف اٹھاتے ہیں لوگ غریبی کی وجہ سے, ان کو اللہ انعام دے گا. وہ انعام و اکرام دیکھ کر جو دنیا میں عافیت والے, عیش و آرام والے یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ کاش ہم پر بھی دنیا میں مصیبت آتی, ہماری چمڑی کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, تکلیف آتی, تاکہ یہ انعام ہم بھی قیامت میں پاتے. ترسیں گے وہاں پر. حدیث قدسی. تو مرید کو سمجھ میں آیا قیامت کا حساب ایسے ہوگا. قیامت کا ایک نمونہ جو حساب ہوگا, سوا نیزے پر سورج ہوگا, تانبے کی طرح زمین ہوگی, تمہارے پاؤں کھلے ہوں گے, اور زندگی بھر 60 برس کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا.